میں کہتی ہوں کہ ہم جہاں بھی جائیں نا، اگر ہم روحانی ہیں تو ضرور خداوند ہمارے لیے روحانی لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کی خدمت کو سٹارٹ کریں. کیونکہ جب میں نے اس خدمت کو سٹارٹ کیا تو کافی رکاوٹیں بھی آئی ہیں، تو اس کام کو کافی عرصہ بعد میں نے پھر سے سٹارٹ لیا ہے. کیونکہ یہ کام خداوند کا جو کام ہے، یہ بچوں میں جو کلام ڈیلیور کرنا ہے، یہ بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو یہ کام بلاک ہو گیا تھا. 5 سال یہ کام بلاک رہا ہے جو میں نہیں کروا سکی. لیکن خداوند کے فضل سے خدا نے کچھ لوگ مہیا کیے، ایسے اچھے لوگ جو خداوند کی طرف سے آئے ہیں. نہ میں ان کو جانتی تھی، نہ وہ مجھے جانتے تھے. خداوند کی طرف سے میرے گھر میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کام کو ہم دوبارہ سے سٹارٹ لیتے ہیں. کیونکہ جن کے ساتھ میں خدمت کرتی تھی وہ کام سٹارٹ تو میں نے کر لیا تھا، خدمت تو سٹارٹ کر لی تھی، لیکن اس میں کچھ پرابلمس تھیں. یہ ہمیں ان کو سکھانا ہے کہ یسوع مسیح کا جو بدن ہے، کلیسیا کو بڑھانے کا کام ہے، وہ سنڈے اسکول سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. تو میرے عزیزوں، جو مائیں ہیں خاص طور پہ جو گھر میں تربیت کرتی ہیں بچوں کی، آپ کو میرا یہ میسج ہے کہ آپ سخت ہو جائیں اس بات پہ. آپ کسی بھی چرچ سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کسی بھی معاشرے میں رہ رہے ہیں، کسی بھی ماحول میں رہ رہے ہیں، وہاں قریب کوئی سنڈے کلاس ہو رہی ہے، سنڈے اسکول ہو رہا ہے آپ کے چرچ میں، تو آپ ضرور بھیجیں بچوں کو. اسی کے جلالی فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ثانیہ شیراز گواہی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. عزیزوں، آج ہمارے ساتھ جو بہن تشریف فرما ہے، ان کی ایک مضبوط گواہی، اس کے وسیلہ سے آپ لوگ برکت پائیں گے، آپ کے ایمانوں میں اضافہ ہوگا. اور ان بہن کی بہت مضبوط گواہی ہے. ان کا نام ہے سنبل سرفراز. میں آپ کو گواہی پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. جی، بہت بہت شکریہ. آپ کی روحانی خدمت کا آغاز سنڈے اسکول سے ہوا. سنڈے اسکول کی خدمت میں اس کے تجربے کے بارے میں کچھ بتائیں. جی، جب میں خدمت میں آئی تو میں بہت چھوٹی تھی. 12 سال کی ایج میں خداوند نے مجھے چنا. لیکن اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا کہ خداوند نے مجھے خدمت میں کیا توڑا دیا ہے. تو میں دعا میں مشہور تھی، دعا کرتی رہتی تھی اور خداوند سے کہتی تھی کہ خداوند جو تیری مرضی ہے زندگی میں پوری ہو. بے شک بہت سی رکاوٹیں بھی آئی، بہت سی چیزیں تھیں جو لائف میں آئی، لیکن یہ خداوند کا پلان تھا کہ خداوند میری زندگی سے کام لے. تو جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو ہماری ایک کوائر بنی تھی جس میں خداوند کے مخصوص لوگ تھے، اور ہماری 30-35 لوگوں کی کوائر ہوا کرتی تھی. تو ہم اس میں خداوند کی خوب پرستش کیا کرتے تھے اور پورے دل اور پوری جان سے خداوند کی پرستش کیا کرتے تھے. اور اس میں تب مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھے گانے کا توڑا ملا ہے، شاید میں پرستش کے لیے بنی ہوں. میں نے پھر اس چیز کو تب محسوس کیا جب میں اپنے ماما پاپا کے گھر گئی تھی اور وہاں کرسمس کی تیاریاں ہو رہی تھیں. اور کیونکہ میرے بھائی ایلڈر کی خدمت تب کر رہے تھے، اب تو وہ خداوند کے فضل سے پاسٹر ہے، تو تب وہ ایلڈر کی خدمت کر رہے تھے، تو انہی کے گھر میں سنڈے اسکول کی تیاری ہو رہی تھی. تو میری بھابھی نے مجھ سے ہیلپ لینا چاہی تو میں نے ضرور ان کی ہیلپ کی. اور اس ہیلپ میں مجھے پتہ چلا کہ یہ توڑا میرے پاس ہے کہ مطلب بہتر طور پہ اس کام کو میں کر سکی. تو تب مجھے پتہ چلا کہ خداوند نے مجھے اس کام کے لیے چن رکھا ہے. پھر خداوند نے مجھے یہاں ایبٹ آباد میں ہم لوگ شفٹ ہوئے، اور پہلے ہم ہری پور میں رہتے تھے اور پھر ہم ایبٹ آباد میں شفٹ ہوئے جب، تو پھر میں نے اس چیز کو پورا پراپر طریقے سے کیا. تو خداوند نے اس توڑے کو بھرپور طریقے سے چمکایا اور بچوں کو بھی خوب برکت ملی. اب وہ بچے کافی بڑے ہو چکے ہیں، بچیاں بھی بچے بھی، اور خداوند کے فضل سے وہ خداوند میں ہی میں ہیں. اور اس بات کی گواہی میں دیتی ہوں کہ جو چیزیں میں نے ان کو سکھائیں تو وہ ان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہی خداوند کا وہ کلام. تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں اس بات کے لیے. آپ کی گھریلو زندگی میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے آپ کے کام میں کبھی کوئی رکاوٹ ڈالی یا آپ کے ساتھ ہو کر خدمت میں آگے بڑھے؟ نہیں، خداوند کے فضل سے وہ بھی خدا کے چنیدہ ہیں، تو وہ بھی خدا کے ڈر خوف میں اپنی زندگی پہلے بھی بسر کر رہے تھے اور آج بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے اس چیز سے مجھے کبھی منع نہیں کیا، بلکہ وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں مجھے، میرے ساتھ ہر کام میں بڑے اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں.
تو کچھ اگر چیز ضرورت بھی ہو مجھے سنڈے اسکول کے لیے کہیں جانا بھی ہو تو وہ ضرور میرے ساتھ چلتے ہیں اور میرے ساتھ خدمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ جی آپ کا سنڈے اسکول کا میتھڈ کیا ہے؟ کس طریقے سے آپ بچوں کو پریچ کرتی ہیں، ٹیچ آؤٹ کرتی ہیں، کس طریقے سے سکھاتی ہیں؟ جی کچھ ایکٹیویٹیز میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اور اسپورٹس بیس کے سے بھی ہم بچوں کو سکھاتے ہیں اور ڈرائنگس میں بھی ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں، اور کیونکہ شبیہ کے ساتھ بچوں کو سکھانا بہت ایزی ہو جاتا ہے، کہانیوں کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ بچوں کو سکھانا بہت ایزی ہے اور بچے بہت اچھی طریقے سے یہ دیکھیں سیکھ بھی لیتے ہیں، اور خدا کے فضل سے بچے بہت اچھے طریقے سے سیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو، اور ہم شکر کرتے ہیں خداوند کا کہ جو بچے بھی ہیں نا بہت اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان چیزوں میں اور بڑے شوق سے آتے ہیں سنڈے اسکول اور ان چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، اور میں شکر گزاری کرتی ہوں ایبٹ آباد کے لوگوں کے لیے۔ جب میں یہاں پہ شفٹ ہوئی تو بہت سے اچھے لوگ مجھے خداوند نے پرووائڈ کیا ہے جن کے ساتھ میں نے خدمت کی ہے، اور خداوند کی شکر گزاری ہو۔ اور میں کہتی ہوں کہ ہم جہاں بھی جائیں نا اگر ہم روحانی ہیں تو ضرور خداوند ہمارے لیے روحانی لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کی خدمت کو سٹارٹ کریں، کیونکہ جب میں نے اس خدمت کو سٹارٹ کیا تو کافی رکاوٹیں بھی آئی ہیں، تو اس کام کو کافی عرصہ بعد میں نے پھر سے سٹارٹ لیا ہے، کیونکہ یہ کام خداوند کا جو کام ہے، یہ بچوں میں جو کلام ڈیلیور کرنا ہے یہ بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو یہ کام بلاک ہو گیا تھا، 5 سال یہ کام بلاک رہا ہے جو میں نہیں کروا سکی، لیکن خدا کے فضل سے خدا نے کچھ لوگ مہیا کیے، ایسے اچھے لوگ جو خداوند کی طرف سے آئے ہیں، نہ میں ان کو جانتی تھی نہ وہ مجھے جانتے تھے، خداوند کی طرف سے میرے گھر میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اس کام کو ہم دوبارہ سے سٹارٹ لیتے ہیں، کیونکہ جن کے ساتھ میں خدمت کرتی تھی وہ کام سٹارٹ تو میں نے کر لیا تھا، خدمت تو سٹارٹ کر لی تھی، لیکن اس میں کچھ پرابلمس تھیں جو وہاں پہ وہ یہ کام رک گیا تھا، لیکن خداوند کے فضل سے خداوند نے اس کام کو خود کیا ہے، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ شاید کہ میں ایک عام سی زندگی گزار لوں، میں خداوند کا کام نہ کروں، میں بس ایک ماں بن کے بچوں کو پال لوں لیکن ایسا نہیں ہوا عزیزوں، ہوا ایسا کہ خداوند کے وسیلہ سے خدا کے کچھ لوگ اچھے لوگ چنیدہ لوگ میرے پاس آئے جو خدا کے ساتھ بہت پیور خدمت کر رہے ہیں، وہ میرے ساتھ اٹیچ ہوئے، خدا نے ان کو بھیجا، خدا کے فضل سے وہ آئے، خدا کی فیور سے وہ آئے اور اس کام کو ہم نے دوبارہ سے سٹارٹ لیا، اور خدا کے فضل سے میں سمجھتی ہوں کہ اب جو یہ کام سٹارٹ ہوا ہے نا یہ بہت اچھے طریقے سے ہو رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ یوں ہی کام خداوند کا ہوتا رہے ہماری لائف میں، کبھی بھی خداوند کا کام نہیں رکنا چاہیے، اس کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ خداوند کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ کہ میں نے بہت دفعہ یہ کوشش کی کہ بس خداوند کہ میں اس کام کو نہیں کر سکتی، مطلب شاید یہ کام کر ہی نہیں سکتی، اس کام کے لیے بنی ہی نہیں ہوں، تو لیکن ایسا نہیں ہوا، خداوند نے کہا نہیں آپ اسی کام کے لیے بنے ہو، اگر ہمیں خدا نینوا سے ترسیس کی طرف بھیجتا ہے اور خداوند اپنا کام کروانا جانتا ہے تو میں ایمان رکھتی ہوں کہ خدا واقعی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمیں اٹھا کے حورے میں سے تخت عمرہ پہ بٹھانا جانتا ہے۔ کرسچن کمیونٹی کے لیے کوئی آپ میسج دینا چاہتی ہوں؟ سنڈے اسکول میں بچے آتے ہیں، مائیں بھیجتی ہیں، یا اس میں آپ کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ جی میں اس بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ پیورٹی دیتے ہیں دنیاوی چیزوں کو، شاید ہماری جو خدمت کے لیولز ہیں وہ ہمارے گھروں سے اور ہماری تربیت سے ہی سٹارٹ ہو جانے چاہیے، کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں جو بنی اسرائیل کی مائیں تھی وہ پورے طور سے شریعت کا جو سارا بائبل میں جو شریعت میں تھا خدا کا کلام تو وہ سکھایا جاتا تھا، جب خدا کے کلام کی باری آتی ہے کہ بچوں کو ہم سکھائیں تو اس میں ہم ذرا مائیں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، تو جس طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جسمانی طور پہ ترقی کریں، ہمارے بچے پڑھ لکھ کے اچھے لیولز پہ جابز کریں،
अच्छे स्किल्स पे जॉब्स करें। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ की माँओं को चाहिए कि वो बच्चों पे तवज्जो दें कि वो रूहानी रोटी में भी हिस्सा अपना डालें। माँओं को चाहिए कि आप जब अपनी बच्चियों के लिए या अपने बेटों के लिए, और अब बाप भी इतनी मेहनत और स्ट्रगल्स करते हैं अपने बच्चों के लिए, और वो हम दुनियावी तौर पे कि हम हमारे बच्चे दुनियावी तौर पे जी पढ़ लिख के बहुत अच्छा हो जाए, और हमें चाहिए कि हम रूहानी तौर पे भी सख्त हो जाएं कि बच्चों आपने संडे स्कूल जाना है, आपने इस काम को करना है, ये यस्सु का काम है, ये खुदा का काम है। वो जो हम काम कर रहे हैं वो हम अपने पेट के लिए कर रहे हैं या अपनी तरक्की के लिए कर रहे हैं। यस्सु मसीह के बदन के लिए हम क्या तरक्की कर रहे हैं, ये हमें उनको सिखाना है कि यीशु मसीह का जो बदन है, कलीसिया को बढ़ाने का काम है, वो संडे स्कूल से ही स्टार्ट होता है। तो मेरे अजीज़ों, जो माएँ हैं ख़ास तौर पे जो घर में तरबियत करती हैं बच्चों की, आपको मेरा ये मैसेज है कि आप सख्त हो जाएं इस बात पे। आप किसी भी चर्च से रिलेटेड हैं, आप किसी भी माशरे में रह रहे हैं, किसी भी माहौल में रह रहे हैं, वहाँ करीब करीब कोई संडे क्लास हो रही है, संडे स्कूल हो रहा है आपके चर्च में, तो आप ज़रूर भेजें बच्चों को, और बच्चों को सिखाएं कि बेटा आपका जो बुनियादी काम है, आपका जो बुनियाद बननी है बाइबल की, वो आपकी संडे स्कूल से स्टार्ट होनी है। तो प्लीज़ मेरी माँओं से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में ज़रा बच्चों पे मेहनत करें कि वो खुदा के कलाम, फिर देखिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको बस इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आप संडे स्कूल तक भेजें, और उस संडे स्कूल से बच्चे छोटी छोटी कलाम की बातें भी सीखें ना, और वो यही सीख लें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए किस तरह कफ़ारा दिया, यीशु मसीह ने हमारे लिए किस तरह दुख सहे, और यीशु मसीह किस तरह मुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पे चला गया, और वक्त मुकर्रर पे उसका वापस आना लाजिम है। तो प्लीज़ एक बार फिर हमारी रिक्वेस्ट है सब माँओं से, आप ज़रूर संडे स्कूल में फोकस करें, जहाँ जहाँ आप हैं, जिस जिस जगह पे जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इस मैसेज को सुना जा रहा है, उन सब माँओं के लिए मेरा यही मैसेज है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों की ये जो रूहानी तरबियत है इसे मत रोकें, और सख्ती से बच्चों को भेजें। जिस तरह स्कूलों में सख्ती से भेजते हैं, इसी तरह संडे स्कूल क्लासेस में सख्ती के साथ भेजें, ताकि वो खुदा के कलाम को सीखें और खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में ले लें। जी बहन, अब आपकी गवाही की तरफ आते हैं। मैं चाहती हूँ कि अपनी गवाही आप व्यूअर्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी ईमानी कुव्वत में इजाफा हो और वो आपकी गवाही से ब्लेसिंग को रिसीव कर सके। जी अजीज़ों, मेरी गवाही ये है कि हम जब बड़े हुए तो हमें ये पता चला बाप दादा से कि हम हिंदू फैमिली से हैं ना, बिलोंग करते हैं, और दिए जलाना ये चीज़ें, तो लेकिन खुदावन का ज़िंदगी में चुनाव ये था कि मेरे पापा यीशु मसीह पे बहुत ईमान रखते थे। उन्होंने हमें कभी मतलब मंदिर वगैरह नहीं लेके गए। उनको ये पता था कि एक हस्ती है जो दुनिया में हमारे लिए आई है, जिसने सलीब पे हमारी खातिर जान दी है। सबसे पहले हमारे घराना में मेरे बड़े भाई को चुना, जो कि अब पास्टर कमाल है लिविंग ब्रांच के। तो खुदावन ने उनको चुना था। तो वो भी मैंने आपको बताया कि हमारी फैमिली में हम लोग प्रस्तिश किया करते थे, क्वायर हुआ करती थी, और उस क्वायर में हम सब बहन भाई थे। तो भाई को खुदावन ने चुना प्रस्तिश के ज़रिया से। भाई प्रस्तिश किया करते थे और मैं घर में इबादत करने लग पड़ी। पास्टर आया करते थे तो वो खुदा का कलाम ज़िंदा सुनाते थे, खुदा का ज़िंदे कलाम हमारे घर में सुनाया करते थे। और क्योंकि मेरे पापा का बहुत ईमान था, और शायद इसी वसीला से खुदावन ने हमें चुनना था। और हुआ यूँ कि एक दफ़ा एक पाजी हमारे घर आए और हमारे घर में बाइबल आई, और वो बाइबल हमारे घर में काफ़ी अरसा बंद पड़ी रही, उसे खोलने वाला कोई नहीं था। लेकिन खुदा का फजल ऐसा हुआ कि भाई जो क्वायर में भाई ने जब हिस्सा लिया, कैथलिक चर्च में थे, तो भाई को खुदा ने उस टाइम चुना। तो भाई को खुदा ने इस तरह से चुना कि खुदा का कलाम भाई पे नाजिल होना शुरू हो गया कि आप मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा सीखें। अब भाई ने सीखना तो भाई किसी उस्ताद को, किसी ऐसे उस्ताद को जो बाइबल के बारे में उन्हें सिखा सके, उन्हें ढूंढ रहे थे।
تو خدا کے فضل سے وہاں ہی کیتھلک کلیسیا میں بابو قیوم جی تھے جو میرے بھائی کے پہلے استاد تھے. وہ سکھاتے تھے خدا کا کلام بھائی کو. تو ان کے ذریعے سے خدا کا کلام آتے آتے بھائی کی زندگی میں پھر بہت اچھے طریقے سے خدا کا کلام مطلب ہمارے زندگیوں میں ڈیلیور ہو گیا. پھر خداوند نے، میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ 12 سال کی ایج میں مجھے چنا. میں نے گھر میں یہ جو مذہبے تھے ہمارے گھر میں بنے ہوئے ہندوازم کے بت پرستیاں تھیں، یہ سارا کچھ ہم نے اپنے پاپا لوگوں سے بولا کہ ان چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے آہستہ آہستہ جب ہم خدا میں بڑھے تھے ان ساری چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی سے نکالا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ خدا نے جب مجھے چنا تو میں زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ یوں جڑے ہوئے تھے اور میں خداوند سے دعا، اور مجھے تب پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا دعا مانگنی ہے خداوند سے، کیا خدمت مانگنی ہے، کیونکہ دعا کرنا آتی ہی نہیں تھی. تو خداوند کا فضل ایسا گہرا مجھ پہ ہوا کہ خداوند نے پھر بہت مخصوص طریقے سے مجھے چن لیا. اور جب خدا نے مجھے چنا، میرے بھائی کو چنا، تو ہمارے گھر میں ایک روشنی اور کلام کی بڑی برکت آئی. پھر میری چھوٹی بہن ہنا احمد، وہ ایز اے ورشپر کے طور پہ آہستہ آہستہ جب اس نے پہلا گیت تیار کیا سایہ تیری صلیب کا، یوں ہی خدا نے اسے چنا. پھر انہوں نے اپنے لیے استاد مقرر کیے، پاپا نے اس کے لیے اسٹرگل کی اور اب وہ پرستارہ ہیں خدا کے فضل سے. تو یوں ہی ہمارے گھر میں کام ہوتا رہا اور توبہ تک سب کی نوبت پہنچی اور خدا یسوع مسیح کا کلام ہمارے گھر میں پورا ہوا. اور خدا کے فضل سے آج سب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ سب خدمت میں ہیں اور سب خدا کے ساتھ چل رہے ہیں. جب ہمیں خدا چن لیتا ہے تو ہم پھر چاہے ہم اپنا راستہ جو ہے نینوا کو چھوڑ کے ترسیس کی طرف کریں، لیکن خدا جانتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے راستوں پہ کس طرح لائے گا. تو خداوند ضرور جب اس نے ٹھان لیا ہے ہم سے اپنے کلام کو پورا کرنے کا، اس نے ٹھان لیا ہے کہ ہماری زندگی سے وہ اپنے کلام کو پورا کرے گا، تو وہ ضرور عزیزو ہماری زندگیوں سے، آپ کی زندگیوں سے اس کلام کو ضرور پورا کرے گا. تو عزیزو بس آپ لوگ اپنے دل، اپنی جان اور اپنی پوری عقل سے خداوند پہ ایمان رکھیں، توکل رکھیں اور خدا سے یہی دعا کریں کہ خداوند مجھے اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کر. بے شک ہم اس لائق نہیں ہوتے، لیکن خداوند کی قدرت اور اس کا فضل ہمیں اس لائق بناتا ہے، کیونکہ عزت، شہرت اور حشمت اس نوروں کے باپ سے ہے. تو ہم جب اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے اور ہمیں اپنی خدمت کے لیے چن لیتا ہے. جی سسٹر سنبل، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا قیمتی ٹائم نکالا تاکہ آپ کی گواہی لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکے. اور جو سنڈے اسکول کے لیے میسیج ڈیلیور کیا ہے سسٹر نے، میں چاہوں گی کہ آپ اس کو ضرور فالو کریں، اپنے بچوں کو تعلیم میں بھی آگے بڑھائیں اور روحانی تعلیم میں بھی آگے بڑھائیں تاکہ وہ خداوند میں بھی بڑھ سکیں اور اپنی تعلیم میں بھی بڑھ سکیں. ہم آپ کے سنڈے اسکول کے لیے پریئر کریں گے تاکہ اس میں آنے والے بچے برکت کو ریسیو کریں اور زیادہ سیکھیں، آپ کے لیے اس میں برکت آئے خداوند کی طرف سے. ہالیلویا. خدا باپ، ہم آپ کا شکر، آپ کی تعریف، آپ کی تمجید کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں مہیا کیا. خدا باپ اس وقت کے لیے، خداوند اس میں بیٹھنے کے لیے، خدا باپ اس گواہی کے لیے، خدا باپ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند جو سسٹر کے وسیلہ سے خدا باپ تمام لوگوں تک پہنچے گی خداوند، تو میں آپ کی شکر گزاری کرتی. خداوند جتنے بھی لوگ خدا باپ اس گواہی کو سنتے ہیں خداوند، اس گواہی سے برکت کو ریسیو کرنے والے ہوں خدا باپ، اس گواہی سے متاثر ہونے والے ہوں باپ. خدا باپ جانیں کہ خداوند آج بھی خداوند آپ لوگوں کے خداوند زندگیوں میں کس طریقے سے کام کرتے ہیں، کثرت سے خداوند کام کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں خداوند. بلکہ خداوند جب تیری گرپ ہوتی ہے خدا باپ تو کوئی بھی چیز خداوند ہمیں ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی، بلکہ ہم نے بہت سی مشکلاتوں کو بھی دیکھ کر خداوند پھر بھی تیری طرف ہی آنا ہے خدا باپ. اس چیز کو لوگ سمجھ سکے، اپنی کالنگ کو سمجھ سکے خداوند، آپ کی دی ہوئی برکتوں کو اور خدمتوں کو سمجھ سکے خداوند، اور آپ میں آگے بڑھیں خداوند. سنڈے اسکول کے لیے خدا باپ دعا کرتی ہوں خداوند،
तो खुदा बाप बहुत सी बरकतों से नवाजना खुदावन, जब बहन इस काम को करती हैं खुदावन, इनकी पूरी टीम के लिए खुदा बाप, उन बच्चों के लिए बरकत को चाहती हूँ खुदावन, जिस चीज़ की खुदावन ज़रूरत है खुदावन, तो खुदावन तू उन ज़रूरतों को पूरा करना खुदावन, प्रोवाइड करना, एक एक बच्चे को बड़ी बरकत देना खुदावन। जब वो कुछ सीखते हैं खुदा बाप तेरे कलाम से खुदावन, तो वो उनके जहन नशीन हो, और खुदावन उनके वसीला से खुदा बाप और भी जिंदगियां बरकत पाने वाली हों खुदावन। वो संडे स्कूल बाइस से बरकत ठहरे खुदा बाप। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरी तारीफ तमजीद करते, सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।